صحابی, آپ نے شاید نام بھی نہیں سنا ہوگا, ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت کناز. کیا نام ہے؟ نام بھی آپ نے پہلی مرتبہ سنا ہوگا, حضرت. عجیب ہے یہ واقعہ, ایسا عجیب ہے دل کو ہلا دیتا ہے. حضرت کناز کے بارے میں لکھا ہجرت کا اعلان ہوا, مکہ چھوڑو مدینہ جاؤ, مکہ چھوڑو مدینہ جاؤ. بھائی اعلان ہوا نا, اعلان ہوا ہجرت کرو. الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون. اعلان ہوا مکہ چھوڑو, ہجرت کرو. کہاں جاؤ؟ تو یہ حضرت کناز بھی پہنچ گئے, مدینہ پہنچ گئے. مدینہ پہنچنے کے بعد بے چین بے قرار. کیوں؟ ایک عورت سے محبت تھی مکہ میں, اب وہ محبت ستا رہی ہے. وہ محبت, بھئی یہ محبت بھی ستاتی کہ نہیں ستاتی؟ دھیرے دھیرے کتنے تو سوتے بھی نہیں ہوں گے رات کو. وہ بیچارہ باپ سمجھتا ہے میرا بیٹا سو گیا, سو نہیں گیا, وہ موبائل میں کھو گیا. وہ میسج پہ میسج, آئی لو یو آئی لو یو. ارے بھائی تھکا بھائی, کتنا لو یو بھائی. سننا, وہ صحابی کا نام کیا؟ حضرت کناز. کہاں پر آ گئے؟ مدینہ. اور مکے میں ایک عورت کو چھوڑ کر آئے, اور وہ عورت بھی وہ عورت جو مطلب کاروباری عورت, اس کو چھوڑ کر آئے. اب مدینے میں صحابی ہے, صحابی اللہ کے رسول کے پاس جاوے, نماز پڑھے, لیکن دل پریشان پریشان. ایک دن تو ایسے بے چین ہوئے اونٹ پہ بیٹھے اور گئے. کہاں گئے؟ مکہ گئے. مکہ گئے اور راتوں رات, وہ اتنا لمبا سفر 600 کلومیٹر کا سفر, اور اس کے بعد مکہ گئے. وہ عورت کا دروازہ کھٹکھٹایا. عورت نے جب دیکھا, عورت بھی خوش ہو گئی کہ ہاں یہ وہی کناز. کہا تم وہی کناز؟ وہاں کہاں, تیری محبت میں وہاں سے یہاں تک آیا, لیکن اللہ کی قسم تجھے ہاتھ نہیں لگاؤں گا, میرے سے شادی کر لے. اس لیے کہ حلال رشتہ ہوگا تو پیارا, حرام رشتہ ہوگا تو نفرت ہی نفرت ہے. سننا, کہا شادی کر لے. اس عورت, اب وہ عورت کا تو کام دھندا یہی تھا. اس نے کہا شادی وادی نہیں کروں گی, تجھے جو بھی کرنا ہو یہ پیسہ دے, اپنا کام پورا کرو اور جاؤ, باقی میں شادی کرنے والی. ارے شادی کرنے والی. وہ حضرت کناز نے بہت سمجھایا, بہت سمجھایا, بات میں نہیں سمجھی. حضرت کناز کو غصہ آیا, اس نے حضرت کناز نے دھکا مارا. دھکا مارا تو وہ عورت گری. بس جیسے عورت گری اس نے شور مچایا. کیا شور مچایا؟ ارے اس کو پکڑو, مجھے مارتا, پکڑو. اب پورا محلہ جانتا تھا اس عورت کو, سارے محلے کے جوان آ گئے. حضرت کناز فرماتے اللہ کی قسم میں چھپتے 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 کہتے کئی دن کے بعد میں مدینہ پہنچا. بھائی چھپتے چھپتے کہاں پہنچے؟ لیکن مدینہ جب آئے ہیں, سننا, مدینہ جب آئے, دیکھو یہ کتنے سچے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, آنکھوں میں آنسو ہے. کیا کہتے؟ کناز کہتے یا رسول اللہ, میرے ماں باپ آپ پر قربان, میں یہ گناہ کر کے آیا ہوں. میں نے عورت کو چھوا نہیں, غلط کام نہیں کیا, لیکن گیا تھا اور ڈر کے مارے, لوگوں کے ڈر کے مارے واپس آیا, خدا کے ڈر کے مارے واپس. صاف بات کہہ دی. اور کیا کہا معلوم؟ دیکھو عورت کا کیسا دیوانے ہوتے ہیں. حضرت کناز نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول ابھی بھی وقت ہے. کناز کہتے ہیں اللہ کے رسول ابھی بھی وقت ہے, دعا کرو میں پھر جاؤں اور وہ مجھ سے شادی کر لے. دعا کرو میں پھر جاؤں اور مجھ سے وہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کناز ادھر آؤ, ادھر آؤ, ادھر آؤ. جب قریب آئے ہمارے نبی نے اپنا مبارک ہاتھ کناز کے دل پر رکھا. کہو سبحان اللہ. کہا کناز اچھوں کو اچھی ملتی ہے, اچھوں کو خراب بیسیر والطیبات. تو کوئی جوڑ ہی نہیں. اللہ کے رسول نے اپنا مبارک ہاتھ کناز کے دل پہ رکھا. کناز فرماتے ہاتھ ہٹتا اس سے پہلے میرے دل میں اس کی نفرت پیدا ہو گئی. کناز تکبیر, نعرہ تکبیر. دیکھو حضرت کناز کیا فرماتے, ہاتھ ہٹا کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں تو نبی کا امتی ہوں, میں نبی کے چاہنے والوں میں ہوں, میں ایسا کام کروں. کہتے اسی وقت نفرت پیدا ہو گئی. لیکن سننا, حضرت کناز اٹھے گئے, نبی کا شکر ادا کیا, نبی ہاتھ رکھا گناہ ختم, ہاتھ رکھا گناہ. لیکن حضرت کناز نے بہت پیارا سوال پوچھا, اللہ کے رسول آپ ہے, ہاتھ رکھا, میرے جیسا امتی سدھر گیا, آنے والا امتی اس کے سینے پہ کون ہاتھ رکھے گا؟ ارے بات تو برابر ہے نا. آج اگر میں یہ گناہ کروں میرے سینے پہ کون ہاتھ رکھے گا؟ کہاں ہمارے سینے. ہمارے نبی نے کیا فرمایا, ایک ایسا تحفہ دے دیا ہوں, کرتا جائے گا اللہ گناہ چھڑاتا جائے گا, اور وہ تحفہ ہے جو میں آسمان سے لے کر آیا تھا. باقی سارے تحفے, کلمہ زمین پر ملا, روزہ زمین پر ملا, زکات زمین پر ملی, حج زمین پر ملا, لیکن نماز کے واسطے اللہ نے خود مجھ کو آسمان پر بلایا. وہ نماز میں لے کر آیا ہوں, پڑھتا جا. تیرا کام نماز پڑھنا, اللہ کا کام آٹومیٹک گناہ چھڑانا, اور اللہ چھڑائے گا تو پھر گناہ ہوگا.
گئے ہمارے واسطے. آج وہ نبی کا چہرہ نہیں پسند آتا میرے دوستوں. کیا میرے دوستوں کون سی عداوت ہے یہ؟ کون سی دشمنی ہے؟ کیا ہے؟ ارے میرے پیارے دوستوں وہ ہمارے نبی جو اپنے پیٹ پر پتھر باندھتے اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکایت کرتے اللہ کے رسول بہت دن ہو گئے کھانا نہیں ملا آج تیسرے دن کی صبح ہے پیٹ پہ ایک پتھر باندھا. ہمارے نبی نے فرمایا ابو طلحہ تیری تیسری صبح ہے تیرے نبی کی 7ویں صبح ہے اور تو نے پیٹ پہ ایک پتھر باندھا. ہمارے نبی نے چادر مبارک اٹھائی پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. حضرت ابو طلحہ آئے ہمارے نبی کے مبارک ہاتھوں کو پکڑا کہا مجھے معاف کرنا. کہا معافی کی کوئی بات نہیں یہ نبی نے پتھر اس لیے باندھے یہ دیکھ کر اللہ میری امت کے گناہوں کو معاف کر دے گا. وہ امتی کو اب نبی کا چہرہ نہ نہیں چاہیے. اس کا جواب دو. مولانا احمد رضا صاحب نے جو لکھا اس کا جواب دو. میں نے کہا بھائی نہ میری ان کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہ ان کے ساتھ کوئی رشتہ داری اور قبر میں اللہ میرے کو کبھی نہیں پوچھے گا کہ حضرت تھانوی نے کیا لکھا تھا. پوچھے گا؟ ارے بولو اللہ مجھے پوچھے گا آپ کو پوچھے گا. مولانا احمد رضا خان صاحب نے کیا لکھا اللہ آپ کو پوچھے گا. مولانا رشید احمد گنگوئی نے کیا لکھا پوچھے گا؟ نہیں پوچھے گا. ہاں یہ ضرور پوچھے گا کہ میرے نبی کے چہرے پہ لوہا کیوں چلایا تھا میرے نبی کے دل پہ کھنجر کیوں مارا تھا یہ اللہ پوچھے گا. حضرت جنید بغدادی اور خواجہ معین الدین چشتی دونوں اللہ کے ولی فرماتے ہیں جب تو لوہا چلاتا ہے چلتا ہے تیرے گال پر لگتا ہے مدینے میں میرے نبی کے دل پر. یہ بتانا اس کا جواب دے کہ قیامت میں یہ پوچھے گا. باقی اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ حضرت مولانا رضا احمد خان صاحب نے کیا لکھا. اب اس کی فکر میں لکھا ہے کہ اگر جواب دے تو 10,000 روپیہ. ایک بھائی نے مجھے کہا مولانا اگر آپ جواب دے دو تو ہماری طرف سے 1 لاکھ. میں نے کہا بھائی زیادہ ہے تو غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار کو دے دے. ارے دے دے نا غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار کو دے دے. یہ چیلنج کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پہلے یہ بتا چہرے پہ داڑھی ہے یا 5 وقت کی نماز ہے یا تیری بیوی کے چہرے پر پردہ ہے یا تیرے گھر میں ٹی وی چلتا ہے تیری ارے یہ بیٹھے ہیں جن کی پٹلون ٹخنوں کے نیچے ہے. آج میں نے حدیث کی کتاب میں پڑھا مسند احمد کی روایت آج صبح میں نے پڑھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی پیجامہ ٹخنوں کے نیچے ہو مرد کی پیجامہ ٹخنوں کے نیچے ہو بڑی رات میں بھی اللہ اس کی طرف دیکھنے کو تیار نہیں ہوتا. یہ شب برات آ رہی ہے الحمدللہ. شب معراج گئی شب قدر آئے گی اللہ نہیں دیکھے گا ہماری طرف. اس کی فکر کر میرے پیاروں. پیار اور محبت کے ساتھ کہو نبی سے محبت کرو گے انشاءاللہ. آج میرے احمد آباد کے بھائیو ایسا فیصلہ کرو کہ اگر نہ بھی آؤں میں اللہ کو پیارا بھی ہو جاؤں تو قیامت میں یہ کہوں کہ اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت کر دے اس لیے کہ سب نے اپنے چہرے کو نبی کے چہرے پر قربان کر دیا. ہاتھ اوپر کرے بھائی نبی کے چہرے پر اپنا چہرہ قربان کرنے والے بھائی کریں گے انشاءاللہ. بلند آواز سے کہو انشاءاللہ ہمارے چہرے پر نبی کی محبت کا ثبوت ہوگا انشاءاللہ. رکھو گے نا انشاءاللہ. اللہ سب کے چہرے کو نور والا چہرہ بنا دے. یہ نور والا چہرہ ہے. میں تو کہتا ہوں یہ محبت کی گارنٹی ہے. کوئی بھی پوچھے نبی سے محبت کرتا منہ سے نہ بول یہ بتا یہ ہاں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں. میں نے آپ کو سنایا تھا نہیں سنایا تھا. سورت میں ایک بھائی مجھے ملا مجھے کہتا ہے کہ مولانا ایک تعویذ دو نا. میں نے کہا بھائی کیا ضرورت پڑی تعویذ کی؟ تو کہتے ہیں مولانا اصل میں معاملہ کیا ہے. سننا اس نے کیا کہا مولانا معاملہ کیا ہے لڑکی مجھ سے پیار کرتی میں لڑکی سے پیار کرتا لیکن لڑکی کا باپ نہیں مانتا کوئی تعویذ دو نا ٹھوسو تو ہاں بول دے. سمجھے آپ اس کی بات سمجھے. اب وہ میرے ساتھ اٹھتا بیٹھتا آدمی کہا مولانا لڑکی بھی بہت پیار کرتی میں بھی اس سے بہت پیار کرتا لیکن لڑکی کا باپ اتنا اونچا دماغ لے کے چلتا ہمارا اونچا خاندان نیچا خاندان تو کوئی ایسی تعویذ دو نا اس کو پلا دے تو ہاں بول دے. تو میں نے ایسے مذاق میں کہا میں نے کہا بھائی تعویذ تو دوں گا بعد میں لیکن پہلے یہ بتا کہ تو لڑکی سے محبت کرتا لیکن وہ لڑکی تیرے سے محبت کرتی وہ کیسے تجھے پتا چلا؟ تو رونے لگا. میں نے کہا اللہ اکبر اتنا بڑا جوان آدمی روتا بازار میں. میں نے کہا روتا کیوں؟ کہا مولانا آج صبح ہی ملا تھا اس نے بلیڈ سے میرا نام ہاتھ پہ لکھا ہے. ایسی بھی بیوقوفی ہوتی ہے خون سے. کہا بلیڈ سے میرا نام لکھا. ارے مولانا ایسا خون نکلا ہوگا اس بیچاری کو لیکن وہ تو چلا گیا لیکن میرا دماغ روشن ہو گیا. میں نے کہا ہاں بھائی تو گیا لیکن میرے کو بہت بڑا سبق دے کر گیا کہ ایک لڑکی کو بتانا ہو کہ میں لڑکے سے محبت کرتی ہوں تو ثبوت پیش کرتی ہے. ایک لڑکی کو بتانا ہے حالانکہ ابھی تو شادی بھی طے نہیں ہوئی ہے اور باپ تو تیار بھی نہیں ہے پھر بھی لڑکی کو بتانا ہے کہ میں لڑکے سے محبت کرتی ہوں تم ثبوت چاہیے. ارے لڑکی محبت کرے لڑکے سے تو ثبوت چاہیے. امتی نبی سے محبت کرے تو یہ ثبوت چاہیے.
کوئی ثبوت چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ خواجہ مجذوب کیا فرماتے؟ خواجہ مجذوب رحمت اللہ علیہ زبردست اللہ کے ولی تھے، ان کے اشعار آج بھی کتابوں میں ملتے، ایسے ڈوب کر اشعار پڑھتے تھے. میں کبھی کبھی رات میں اکیلے بیٹھ کے وہ خواجہ مجذوب کے اشعار پڑھتا، اتنا اچھا لگتا. خواجہ مجذوب رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے؟ میری مغفرت ہو گئی، میری مغفرت ہو گئی. سب نے کہا حضرت آپ کو کیسے معلوم ہوا مغفرت ہو گئی؟ ارے آپ کو کیسے معلوم ہوا مغفرت ہو گئی؟ کہا اللہ کے پاس جاؤں گا، یوں داڑھی پکڑ لوں گا اور اللہ کو کہوں گا تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا، تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہو، حقیقت تو ہی بنا دے صورت لے کے آیا. یہ تو صورت پر بھی مغفرت ہو جائے گی. ارے ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ تو سب داڑھی کا ارادہ پکا؟ ارے داڑھی رکھ لے، بہت بڑی تہمت سے بھی باہر آ جائے گا، ورنہ آؤٹ آف آرڈر دکھتا ہے. سمجھا؟ آؤٹ آف آرڈر. جس کے چہرے پہ داڑھی نہیں نا، آؤٹ آف آرڈر فون ہے وہ. ہاں مولانا حبیب صاحب کچھ ٹینشن میں تو نہیں؟ اس لیے سوچتے ہوں گے ہمارے احمد آباد والے کو اتنا کڑوا کڑوا بولتا، کوئی ٹینشن تو نہیں. لیکن صحیح ہے نا، جس کے چہرے پہ داڑھی نہیں وہ. ہاں اس لیے کہ بھائی دیکھو بھائی، سنو مرد ہے نا، مرد اس کو آٹومیٹک داڑھی آتی ہے. آج تک کسی کو داڑھی لانا نہیں پڑی. بولو لانا پڑی؟ ارے بولو نا ساتھ میں بولو، اس میں ڈر کی کیا بات ہے؟ لانا پڑی، آ گئی آٹومیٹک. اور عورت کو نہیں آتی، عورت کو داڑھی ارے بولو آتی؟ ارے احمد آباد میں آئی، 70 سال کی بڑھیا کو آئی، 80 سال کی بڑھیا کو آئی نہیں آئی. معلوم ہوا کہ مرد وہی ہے جس کو داڑھی آوے، عورت وہ ہے جس کو داڑھی. تو یہاں جو خیر میرے پیارے دوستو، بتاؤ بھائی نبی سے محبت کرو گے انشاءاللہ؟ کون کون کرے گا؟ ہاتھ اوپر کرے بھائی، نبی سے محبت کریں گے انشاءاللہ. چلو سب مل کے درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. لیکن درود پاک سے پہلے ایک چھوٹی سی نعت سنو گے انشاءاللہ؟ آج فرمائش نہیں کرنی پڑے گی، میں خود کر رہا ہوں. میں پڑھو گے نا انشاءاللہ؟ ساتھ میں کہو وہ نور خدا، نور خدا، نور خدا ہے صلی اللہ. نور اور خدا، ہدایت والا نور، اس سے بڑھ کر، نبی سے بڑھ کر، ارے کہو نا نبی سے بڑھ کر، وہ نور خدا، نور خدا، نور خدا ہے، وہ صلی علی، صلی علی، صلی علی ہے صلی اللہ. وہ پھول جو گلشن طیبہ میں کھلا ہے، وہ ابر جو وادی بطحا سے اٹھا ہے، وہ نور خدا، نور خدا، نور خدا ہے، وہ صلی علی، صلی علی، صلی علی ہے صلی اللہ. وہ ذات جو پہ کر ایثار و وفا ہے، وہ رحمت کا لقب جن کو خدا سے ملا ہے، وہ نور خدا، سب ساتھ میں، وہ نور خدا، نور خدا، نور خدا ہے، وہ صلی علی، صلی علی، صلی علی ہے. ایک آخری بند سنو گے نا انشاءاللہ؟ بہت پیارا ہے، بہت لمبے اشعار ہیں، میں صرف ایک بند بتا دوں کہ یہ ارض و سما، کہو یہ ارض یعنی سما، یعنی کہو ساتھ میں، یہ ارض و سما، یہ ارض و سما، یہ در و دیوار نہ ہوتے، یہ ارض و سما، یہ در و دیوار نہ ہوتے، پیدا جو ہمارے احمد مختار نہ ہوتے، پیدا جو ہمارے احمد مختار نہ ہوتے، وہ نور خدا، نور خدا، نور خدا ہے، وہ صلی علی، صلی علی، صلی علی ہے. اب سب درود پڑھو گے انشاءاللہ؟ ابھی تو شروع کر رہا ہوں، معلوم نہیں بیان کب ختم ہوگا. میں مولانا حبیب صاحب منظور فجر، اس لیے کہ آج آپ کا چہرہ بتاتا کچھ گھر میں گڑبڑ. سب تیار؟ میں نے کہا نا میں بھی آج لمبی پرمیشن لے کر آیا، اور یوسف کو پرمیشن کی ضرورت ہی نہیں. دعا کرو اللہ نیک رشتہ عطا فرمائے. بھائی پٹھان کیا ہوا؟ آج میں اس سے بہت ڈرا، اس نے جو تیتر کھایا ہے، اللہ اکبر کبیرہ.
اچھا کھایا 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 کھایا. میں نے اس کو کہا کتنا کھاتا؟ کہا مولانا یہ میرے کو بہت اچھا لگتا. تو میں نے کہا تیرے کو کیا نہیں اچھا لگتا؟ کہا سبزی نہیں اچھی لگتی. بہت کھاتا. ہاں گوشت بھی کھایا, ہڈی بھی کھایا, سب ختم کر گیا پوری. میں تو ڈرتا تھا کہیں ہوٹل کی پلیٹ بھی نہیں پھاڑ دے گئی. بھائی سب درود پڑھیں گے انشاءاللہ. اور بہت ایک خوشخبری آپ کو بتاؤں, میں تقریباً یہ درود پاک کی جو محنت کر رہا ہوں وہ 21 دن والا بھی درود کتاب میں آ چکا ہے. یہ سب میرے کو فون کرنے کی ضرورت نہیں, پڑھتا جا, کہیں نہ کہیں تو منہ پر آ ہی جائے گا. اور اس بہانے سے سب پڑھے گا کہ کون سا 21 والا, کون سا 21 والا, سب ملے گا انشاءاللہ. ہمارے فرید بھائی اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے, انہوں نے چھپوا دیے. میرے 6 سال کی محنتوں کو انہوں نے کتاب کی شکل دی ہے. وہ انشاءاللہ ابھی بائنڈنگ ہو رہی ہے. وہ کتابیں بہت جلدی آئے گی, مولانا حبیب صاحب کے مدرسے پر ملے گی انشاءاللہ. تو اس میں آ جائے گا, وہ 21 والا درود بھی آ جائے گا. اب تو ٹینشن ختم ہو گیا نا, اب تو پڑھو گے نا درود پاک. لیکن 21 والے کی تمنا نہیں. تمنا کس کی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی. چلو درود پاک پڑھے. والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وشفیعنا محمد وسندنا ومولانا محمد. آمین. محمد کہو صلی اللہ محمد. اب لگاتار تھکو گے تو نہیں نا, تھکو گے نہیں. پورے پیار محبت کے ساتھ ہمارے نبی کے 99 نام 99 اوصاف پیار محبت کے ساتھ شروع کریں. الاول محمد, الاخر محمد, الظاہر محمد, الباطن محمد, المرتضی محمد, المجتبی محمد, المصطفى محمد, الحجازی محمد, النزاری محمد, القرشی محمد, المدری محمد, العدوی محمد, الابتغی محمد, الدغامی محمد. نبی اللہ محمد, کلیم اللہ محمد, عبد اللہ محمد, رسول اللہ محمد, نجی اللہ محمد, صفی اللہ محمد, عبد اللہ محمد, نبی التوبۃ محمد, نبی الرحمت محمد, نبی الملاحم محمد صلی اللہ. اور پڑھیں گے نا بھائی, آپ بلند آواز سے کہہ دو صلی اللہ. کریم السجایا محمد, جمیل الشیم محمد, نبی البرایا محمد, شفیع الامم محمد, البشیر محمد, النذیر محمد, السراج محمد, المنیر محمد, المصباح محمد, الناصر محمد, المنصور محمد, المطہر محمد, المذکر محمد, سید البشر محمد, سید الانبیاء محمد, سید الاولین محمد, سید الآخرین محمد, سید الفریقین محمد, سید العرب محمد, سید العجم محمد صلی اللہ. اور پڑھیں گے نا درود پاک. لیکن اس بیچ میں ایک بات آپ کو بتا دوں تاکہ پھر اس کے بعد درود پاک پڑھنے میں ایک اور مزہ آئے گا انشاءاللہ. میں بتا دوں نا ایک بات, تھوڑی لمبی ہے, چلے گا نا آپ لوگوں کو. ہاں آپ نے وہ نبی کا نام سنا, حضرت آدم, سنا کہ نہیں سنا؟ سنا کہ نہیں سنا؟ بولو ساتھ میں بولو. سنا. ان کے ایک بیٹے ہیں جن کا نام ہے حضرت شیس. حضرت آدم ان کے ایک بیٹے, کیا نام ہے؟ حضرت شیس. یہ ابا ہے, یہ بیٹے ہے. نبی یہ بھی ہے, نبی یہ بھی ہے. نبی یہ بھی ہے اور نبی یہ بھی ہے. اور وہ گھرانہ کتنا مبارک ہوگا جس میں دو نبی. ارے نبوت سے بڑھ کر تو کوئی ڈگری نہیں. ارے بولو نا, نبوت سے بڑھ کر کوئی ڈگری نہیں. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی گھر میں رہتے, ان کے بیٹے حضرت شیس علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی گھر میں رہتے. اور دیکھنے جاؤ تو یہ بھی نبی ہے, وہ بھی نبی ہے. اب نبی کی باتوں, کتنی پیاری پیاری باتیں ہوگی, کتنی نرالی باتیں ہوگی, کتنی انوکھی باتیں ہوگی. ایک مرتبہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہیں اور ان کے سامنے انہی کے بیٹے جو نبی ہے حضرت شیس علیہ الصلوۃ والسلام. کون حضرت؟ بولو نا ساتھ میں, حضرت
شیس علیہ السلام دونوں بیٹھے, دونوں میں باتیں چلی باتیں چلی. اچانک باتوں میں حضرت شیس علیہ السلام نے فرمایا, بیٹے سے نا, فرمایا اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے, اللہ نے مجھ کو نبی بنایا. اور کہا ابا اللہ کا کتنا احسان ہے, اللہ نے تم کو بھی نبی بنایا. ارے باپ پر نظر کرے تو وہ بھی نبی ہے, اور بیٹے پر نظر کرے تو وہ بھی نبی ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا, ہاں بیٹے, اللہ کا کروڑوں احسان ہے کہ مجھ کو بھی نبی بنایا اور مجھ کو تیرے جیسا بیٹا دیا, اور اللہ نے تجھ کو بھی نبی بنایا. لیکن یاد رکھنا, تو بھی نبی ہے, میں بھی نبی ہوں, لیکن آخری نبی محمد کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. ارے بولو نا, بلند آواز سے کہو نا, کیا فرمایا؟ آخری نبی محمد کا کوئی مقابلہ. ارے ساتھ میں بولو نا, آخری نبی محمد کا کوئی مقابلہ. تو حضرت شیس علیہ السلام جوان تھے, کہنے لگے ابا جب دیکھو محمد 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 محمد, کتنی مرتبہ میں آپ کی زبان سے سنتا ہوں محمد محمد ایسے ہوں گے, محمد ایسے ہوں گے, محمد ایسے ہوں گے. ارے ابا تم بھی نبی ہو, میں بھی نبی ہوں, وہ بھی نبی ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا, بیٹے ہوش میں بات کرنا, میں بھی نبی, وہ بھی نبی, تو بھی نبی, لیکن بہت بڑا فرق ہے. ہم آمنے سامنے والے نہیں, ہم اوپر نیچے والے ہیں. ہم اوپر نیچے والے ہیں, ہم مقتدی ہے, وہ مقتدا ہے. بولو سبحان اللہ. ہم مقتدی ہے, وہ مقتدا ہے. ہم مربی ہے, وہ مربا ہے. ہم مقتدی ہے, وہ امام ہے. ہم نبی ہے, وہ نبیوں کا امام ہے. ہم پیغمبر ہے, وہ پیغمبروں کا سردار ہے. ہماری پہنچ پہلے آسمان تک ہوگی, ان کی پہنچ اللہ کے عرش تک ہوگی. تو کس نے سنا حضرت؟ شیس علیہ السلام ابھی بھی تھوڑا چہرہ, اتنے پیارے نبی ہے وہ, اتنے پیارے نبی. حضرت آدم نے فرمایا, بیٹے 6 باتیں سن لے, وہی باتیں میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں. حضرت آدم نے فرمایا کتنی باتیں سن لے؟ 6. اس کے بعد پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ وہ کہاں, ہم کہاں. ارے بولو نا, وہ کہاں, ہم. حضرت شیس علیہ السلام بالکل آگے بیٹھ گئے. ابا بتاؤ کون سی 6 باتیں بتا رہے ہو؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا, دیکھ تیرے ابا سے ایک غلطی ہوئی. حضرت آدم نے صاف فرمایا, تیرے ابا سے ایک, ارے ہوئی کہ نہیں ہوئی, بولو ہوئی کہ نہیں ہوئی, ایک غلطی ہوئی. اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا, اللہ نے منع کیا تھا درخت کے قریب مت جانا. تیرے ابا چلے گئے اور دانا توڑا بھی, اور دانے کو, ارے بولو نا, دانے کو. ہاں, حضرت آدم علیہ السلام نے بڑے پیار سے کہا, بیٹے شیس تیرے ابا سے صرف ایک غلطی ہوئی. ساتھ میں بولو کتنی غلطی ہوئی؟ ایک غلطی ہوئی. اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اللہ نے فرمایا تھا آدم درخت کے قریب مت ہونا. حضرت آدم فرماتے, مجھ سے غلطی ہو گئی, میں درخت کے قریب ہو گیا, ارے دانے کو توڑ بھی لیا اور میں نے. حضرت آدم فرماتے, بیٹے شیس اب کتنی باتیں سنے گا؟ بولو, آپ لوگ انگلی پر گنو گے. ہاں تیار رکھو نا, انگلیاں تیار رکھو. کتنی باتیں؟ ارے سب بولو کتنی باتیں, سنتے جانا. حضرت آدم علیہ السلام فرماتے, پہلی بات, حضرت آدم علیہ السلام فرماتے, بیٹے شیس تیرے ابا سے ایک غلطی ہوئی. بولو ساتھ میں, تیرے ابا سے. حضرت آدم فرماتے, بیٹے شیس پہلی بات سن لے, تیرے ابا سے ایک غلطی ہوئی, لیکن اللہ نے مجھ کو سزا یہ دی کہ میرے بدن سے کپڑے بھی اتار دیے. اللہ نے مجھ کو سزا دی. حضرت آدم فرماتے, بیٹے شیس تجھے کیا معلوم, مجھ سے ایک غلطی ہوئی, اللہ نے میرے کپڑے بھی اتار دیے, زمین پر پٹک دیا, میرے کپڑے اتارے, اور جب میرا سطر کھل گیا تو میں نے درخت کے پتوں سے اپنے سطر کو چھپایا. میں نے درخت کے پتوں سے اپنے سطر کو چھپایا, ورنہ اللہ نے تو میرے کپڑے. اللہ کیا فرماتے, فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. اللہ رب العالمین فرماتے, حضرت آدم سے غلطی ہوئی, ہم نے ان کے کپڑے اتار دیے اور وہ درخت کے پتوں سے اپنے سطر کو چھپانے لگے. ارے بروڈا والوں, پہلی بات سنو. حضرت آدم فرماتے, بیٹے شیس مجھ سے غلطی ہوئی, ایک غلطی ہوئی, اللہ تعالیٰ نے میرے کپڑے, سب بولو ساتھ میں, سب بولو, اللہ تعالیٰ نے میرے کپڑے اتارے. حضرت آدم فرماتے, بیٹے شیس مجھ سے ایک غلطی ہو, اللہ میرے کپڑے اتارے, لیکن آخری نبی محمد مجتبیٰ, کہو صلی اللہ, اللہ فرماتے آخری نبی محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے امتی گناہوں پر گناہ کرے, لیکن محمد کے صدقے اللہ نے کبھی بدن سے کپڑے نہ اتارے. بھائی حضرت آدم سے ایک غلطی ہوئی, کپڑے اتر گئے, تو ہمارا مقام تو بہت نیچا ہے نا. ہم سے غلطی ہوئی, ہمارے بھی کپڑے اتارے جاتے, لیکن اللہ نے فرمایا نہ, محبوب کے صدقے کبھی تیرے کپڑے نہیں اتاروں گا. بھائی اللہ نے کیا فرمایا, محبوب کا امتی ہے, ان کے صدقے کبھی تیرے کپڑے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ میں نے اور آپ نے جو کپڑا پہنا ہے نا, وہ محمد کا صدقہ ہے. ارے بول دو نا,
چاہے ٹی شرٹ پہنا ہوئے، جینس پہنا ہوئے، شرٹ پہنا ہوئے، پتلون پہنا ہوئے، کرتا پہنا ہوئے، پیجامہ پہنا ہوئے، 25 روپیہ میٹر پہنا ہوئے کہ 100 روپیہ میٹر پہنا ہو، جو بھی کپڑا میرے اور آپ کے بدن پر ہے یہ محمد کا صدقہ ہے. وہ نہ ہوتے تو گناہوں کی نحوست میں کب کا اللہ ننگا کر دیا ہوتا. بولو بھائی کپڑا کن کے صدقے؟ سب بولو بھائی کپڑا کن کے صدقے؟ بھائی آپ تو پہلی بات میں ٹھنڈے ہو گئے، ذرا بلند آواز سے کہو نا کپڑا کن کے صدقے، اور بلند آواز سے کپڑا کن کے صدقے. چلو نمبر 2 پر آؤ. نمبر 2 حضرت آدم علیہ السلام فرماتے بیٹے شہید سے، اب ذرا جلدی جلدی بتاؤں گا آپ سنتے جانا. نمبر 2 حضرت آدم علیہ السلام فرماتے بیٹے شہید سے تیرے ابا سے ایک غلطی ہوئی. کتنی؟ تیرے ابا سے ایک غلطی ہوئی لیکن اللہ نے تو گھر سے بے گھر کر دیا. حضرت آدم فرماتے بیٹے شہید تیرے بابا آدم سے ایک غلطی ہوئی، اللہ نے گھر سے بے گھر کر دیا. میں تو جنت میں تھا، مجھ سے غلطی ہوئی، اللہ نے مجھے زمین پر اتار دیا. اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. حضرت آدم فرماتے اللہ نے مجھ کو زمین پر اتارا کہ نہیں اتارا؟ ارے بولو اتارا. حضرت آدم فرماتے بیٹے شیخ میں ایک غلطی کرو اللہ مجھ کو گھر سے بے گھر بناوے، اور یہ آخری نبی محمد مصطفیٰ ان کے امتی غلطی پر غلطی کرے لیکن محمد کے صدقے اللہ کسی کو گھر سے بے گھر نہ بناوے. ارے بولو نا سبحان اللہ. بتاؤ اللہ نے ہم کو گھر سے بے گھر بنائے؟ ارے بنائے. بلکہ بروڈا ہو تو کہتے مولانا ذرا دعا کرنے جانے کا. کیا ہوا؟ کہا مولانا دوسرا گھر بنایا. تو یہ اچھا حضرت آدم ایک غلطی کرے تو گھر سے بے گھر، اور تو غلطی پر غلطی کرے اور گھر پہ گھر بناوے. لیکن یہ کس کا صدقہ؟ نہیں بلند آواز سے کس کا صدقہ؟ اس کا مطلب نکلا نمبر 1 کپڑا ملا تو محمد کے صدقے اور گھر بھی ملا تو. اور تیسری بات بتاؤ میرے پیارے دوستو، حضرت آدم علیہ السلام فرماتے، جلدی بتا رہا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام فرماتے بیٹے شیش تیرے ابا سے ایک غلطی ہوئی، اللہ نے میاں بیوی میں جدائی کروا دی. کروائی کہ نہیں کروائی؟ ارے بولو نا. حضرت آدم اور حوا میں جدا ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ ایک غلطی جنت میں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اتارا تو کسی اور زمین پر، اللہ نے حضرت حوا کو اتارا تو کسی اور زمین پر. اور تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت آدم کو اتارا گیا جس کو آج ہم سری لنکا کی زمین کہتے، اور حضرت حوا کو اتارا گیا جس کو ہم جدہ کی زمین کہتے. کہاں جدہ کہاں سری لنکا؟ اللہ تعالیٰ نے دونوں میاں بیوی میں جدائی کرا دی. حضرت آدم فرماتے بیٹے شیش تیرے ابا سے ایک غلطی ہوئی، اللہ نے میاں بیوی میں جدائی کرا دی. اور آخری نبی محمد مصطفیٰ ان کے امتی غلطی پر غلطی کرے لیکن محمد کے صدقے اللہ نے کبھی میاں بیوی کے درمیان جدائی نہیں کروائی. معلوم ہوا ہمیں جو بیوی ملی، بچہ ملا، سکون ملا، یہ بھی کپڑا ملا، گھر ملا، کتنی چیزیں ہو گئی؟ ارے بولو نا کتنی چیزیں ہو گئی؟ چوتھی چیز سننا، حضرت آدم علیہ السلام فرماتے بیٹے شیش، کن سے کہہ رہے بیٹے؟ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے بیٹے شیش تیرے ابا سے ایک غلطی ہوئی لیکن ایک غلطی کیا ہو گئی کہ اللہ نے میری غلطی کو سب کے سامنے اوپن کر دیا. حضرت آدم فرماتے مجھ سے ایک غلطی ہوئی، اللہ نے میری غلطی کو اوپن کر دیا. آسمان والے فرشتوں کو معلوم آدم نے غلطی کی، زمین والوں کو معلوم حضرت آدم نے غلطی کی. تورات میں لکھا حضرت آدم نے غلطی کی، زبور میں لکھا حضرت آدم نے غلطی کی، قرآن میں لکھا حضرت آدم نے غلطی کی، انجیل میں لکھا حضرت آدم نے غلطی کی. بچے کو پتا چلا حضرت آدم نے غلطی کی. حضرت آدم فرماتے بیٹے شیش ذرا دیکھ تو صحیح، مجھ سے ایک غلطی ہوئی، اللہ نے آسمان پر ڈھنڈورا پیٹا، اللہ نے زمین پر ڈھنڈورا پیٹا، اور آخری نبی محمد مصطفیٰ ان کے امتی غلطی پر غلطی کرے اللہ قریب بیٹھنے والے کو بھی پتہ نہیں ہونے دیتا. بھائی گناہ چھپ گئے کہ نہیں چھپ گئے؟ ارے بولو نا. اس میں کتنے بیٹھے ہوں گے؟ کوئی زنا کرتا ہوگا، کوئی چوری کرتا ہوگا، کوئی شراب پیتا ہوگا، کوئی ڈکیتی ڈالتا ہوگا، کوئی کسی کو مارتا ہوگا، کوئی کسی کو لوٹتا ہوگا، لیکن بازو میں بیٹھنے والے کو نہیں معلوم. وہاں حضرت موسیٰ ایک غلطی کرے تو آسمان کے فرشتے کو بھی معلوم ہے، قیامت تک آنے والے بچے کو بھی معلوم ہے. ہاں حضرت آدم غلطی کرے تو ساری آسمانی کتابوں میں اللہ لکھ دے ہوئے کہ حضرت آدم نے غلطی کی. اور نبی کا صدقہ ہے ہم گناہ پر گناہ کرے لیکن قریب بیٹھنے والے کو بھی اللہ بتاتا نہیں، کہتا میرے آخری نبی کا امتی ہے، میں اس کی عزت کی حفاظت کروں گا. تو میرے دوستو جو عزت ملی ہے وہ بھی کس کے صدقے؟ کتنی باتیں ہو گئی؟ 5ویں بات سنو گے؟ کہہ دو سبحان اللہ. حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اے بیٹے شیش، حضرت آدم نے فرمایا اے بیٹے شیش تیرے ابا سے کتنی غلطی ہوئی؟ ایک غلطی ہوئی لیکن تیرا ابا 300 سال روئے. کتنے سال؟ 300 ایئرز، 300 سال. فبقا آدم 300 سنین. حضرت آدم فرماتے بیٹے شیش ایک غلطی ہوئی، 300 سال تیرا ابا روئے. 300 سال کے بعد اللہ نے ایک دعا دی، میں نے پڑھا، اللہ نے مجھ کو معاف کیا. لیکن رلایا کتنے سال؟ ارے بولو کتنے سال رلایا؟
اور 300 سال کے بعد اللہ نے ایک دعا دی, آدم پڑھو 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 پڑھو, پڑھ لیا, کہا جاؤ میں نے معاف کر دیا. اور وہ دعا ہم کو بھی دی اللہ نے, اور اللہ نے فرمایا اگر یہ دعا پہ آدم کو معاف کر سکتا تو تجھے کیوں معاف نہیں کرتا. مانگو گے وہ دعا مانگو گے, یاد ہے آپ کو, یاد ہے میرے ساتھ میں پڑھے کون سی دعا, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. سب ساتھ میں کہو اللہ ہم گنہگار, کہو ہم اللہ ہم گنہگار, اگر تو معاف نہ کرے رحم نہ کرے ہم سے بڑھ کر کوئی نقصان اٹھانے والا. حضرت آدم فرماتے بیٹے شیش میں نے ایک غلطی کی, اللہ نے مجھ کو کتنے سال رلایا. اب سننا, حضرت آدم فرماتے میں غلطی کروں تو 300 سال رو, اور آخری نبی محمد مجتبیٰ کے امتی گناہوں پر گناہ کرے, لیکن محمد کے صدقے اللہ یہ نہیں کہتا کہ میرے بندے 300 سال رو. اللہ نے ہم کو کہا 300 سال رو, اللہ نے کبھی ہم کو کہا غلطی کیا رو.